سوال یہ کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ملک میں سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. جی پینل کا تعارف کروا دوں آپ سے. ہمیں جوائن کریں مظہر عباس صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، سہیل وڑائچ صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، کیا آپ ویسے اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ جو تاثر ہے یا پھر جو ٹرینڈ ہے کہ بیرون ملک پاکستانی ہچکچا رہے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے سے، یہ درست ہے؟ اور پلس یہ بھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے تو کہا تھا کہ پاکستان کو پرکشش بنائیں گے ان لوگوں کے لیے جو باہر رہتے ہیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں ہاں تو پھر یہ ڈکلائن کیوں؟ میڈم شیخ، بلا شبہ میں اچھی چند چیزوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. بلا شبہ معیشت کی اب کچھ آ کر اچھی خبریں آ رہی ہیں. گو کہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ہے، لیکن معیشت کی معاشی طور پہ بہتر خبریں آ رہی ہیں. اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانی جو زر مبادلہ بھجوا رہے ہیں اس میں 10 سے 12 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں. ابھی کل ہی وزیر اعظم صاحب نے نتھیا گلی میں ایک 5 سٹار ہوٹل کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اور وہ ایک شخص 35 ملین ڈالر پاکستانی واپس لایا ہے یو اے ای سے. اور وہ گیا کیوں تھا؟ کیونکہ اس کے گھر کے باہر سے بوری بند لاش جب ملی تو وہ سارا کچھ سمیٹ کر یو اے ای چلا گیا تھا. اچھا، اب یہ ساؤتھ ایشیا ممالک پر مبنی ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت، انڈونیشیا حتیٰ کہ ویتنام میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ پاکستان میں 29% جیسے آپ نے کہا ہے کمی ہوئی ہے، جو 2 ارب ڈالر سے زائد بنتی ہے. ہاں، البتہ یہ ٹھیک ہے کہ پاور جنریشن، فائنانشل سروسز اور ٹیلی کام سیکٹر میں حوصلہ افزا انویسٹمنٹ ہے، لیکن اوورآل کم ہے. اچھا، آپ نے ٹھیک کہا. عمران خان جب آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ پرکشش ملک بناؤں گا، سرمایہ کاروں کے لیے آسان ملک بناؤں گا، اور بیرون ملک واقعی بڑا حوصلہ افزا ٹرینڈ تھا، لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے. مگر معاشی میدان میں جب عمران خان صاحب کے 3 سال گزرے تو 3 بڑے وعدے تھے ان کے. قرض کم کریں گے، الٹا ہو گیا، ریکارڈ قرضے لیے. پچھلوں نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے 10 سالوں میں جتنے قرضے لیے 3 سالوں میں اس سے زیادہ قرضے لے لیے. اچھا، اور بیرونی سرمایہ کاری ہوگی، نہیں ہو سکی. جو زر مبادلہ تو آیا مگر سرمایہ کاری نہ ہو سکی. ٹیکس ریکارڈ اکٹھا کریں گے، ٹیکس ریکارڈ اکٹھا نہ ہو سکا. اب یہ وجہ کیا ہے؟ میں صرف چونکہ ٹائم تھوڑا ہے پوائنٹس بتا دیتا ہوں 4-5 وجہ کیا ہیں. جی پلیز. فائنانشل ٹیم میں مسلسل تبدیلیاں، مطلب 6 FBR چیئرمین بدلنا، چوتھا وزیر خزانہ بدلنا، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے 6 چیئرمین تبدیل کر دینا، اور مطلب رائٹ پیپل فار رائٹ جاب شروع سے ہی نہیں ہو سکی. اچھا، ایک پالیسی نہ ہونا، کنفیوژن اور فالو اپ نہ ہونا، ادارہ جاتی ریفارمز میں ناکامی، ون ونڈو آپریشن نہ ہونا، مطلب بیوروکریٹک اور سیاسی ہرڈلز، کرپشن کا بڑھنا، کمیشن خوری، کرونا فیکٹر. اور میڈم شیخ، ہمیں تھا ایک آخری بات کہ ہمیں نیریٹو 22 سال عمران خان صاحب نے دیا کہ بندہ ایماندار ہو، نیت صاف ہو، کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو سب منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. اس میں تھوڑی سی عمران خان صاحب تبدیلی کر دیجئے گا کہ یہ ساری چیزیں پلس پوائنٹ ہے، اچھی بات ہے، مگر بندہ کمپیٹنٹ بھی ہونا ضروری ہے، کمپیٹنٹ ٹیم بھی ہونا ضروری ہے، اور پالیسی میں مسلسل تسلسل ہونا چاہیے. تین باتیں میڈم شیخ، کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، ٹیم کمپیٹنٹ ہونی چاہیے، اور پالیسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے. تسلسل ہونا چاہیے تبھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. نیازی صاحب، پرفیکٹ. بھٹی صاحب پوائنٹ آ گیا، تھینک یو.